مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ ہم چند لڑکے مل کر ایک جگہ پر رہتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ ایک قادیانی بھی ساتھ میں رہتا ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جماعت کرواتے ہیں تو وہ قادیانی بھی ہمارے ساتھ جماعت میں آ کر شامل ہو جاتا ہے، کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لاہوری گروپ سے ہے جو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، وضاحت فرما دیں کہ لاہوری گروپ مسلمان ہے قادیانیوں کا یا کافر؟ جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہو جاتا ہے تو یہ بات ناجائز۔ ہماری سبھا میں کوئی عیسائی یا ہندو کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب جو ہے نا اس کی وہ جگہ خالی، اس بات کی ہم نہیں سمجھیں گے کہ وہاں کوئی کھڑا ہے، وہ تو ہمارا ساتھی نہیں کافر ہے، اس کا کھڑا ہونا کیا فائدہ دیتا؟ تو اس طرح صف جو ہے نا قطع ہو جاتی ہے، صف جو جڑنے کا حکم نہیں رہتی، نہیں اس کو کھڑے ہونا چاہیے۔ باقی جو لاہوری ہے نا یہ منافقوں کا گروہ، مرزا غلام ہے، ان کو سب جانتے ہیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کتابیں بڑھی ہیں، ایک غلطی کا ازالہ لکھا اس نے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا نا کہ کسی نے کہا کسی قادیانی تمہارا مرشد جو وہ تو نبی کہلاتا، اس نے کہا نہیں نہیں یار وہ نبی نہیں امام ہی، تو کتاب پوری لکھی مرزے نے کہ یہ جو اس نے کہہ دیا یار غلط کا، میں نبی جی ہوں، میری وہی نہیں، مجھے نبی کئی جگہ کہا گیا۔ تو یہ مسلمانوں سے نا دھوکہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم مجدی مانتے ہیں، مصیبت ہے ان کے ساتھ، اس لیے قادیانیوں کو یہ کافر نہیں کہتے، ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو تو کافر کہتے جو نبی مانتے ہیں، نہیں ان کے بھی ساتھی۔ جی محمد مدثر انور، اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مولوی محمد علی لاہوری ہے، اس کے ساتھی جو لاہوری بعد میں بنے نا، مرزا بشیر الدین کے خلیفہ بننے سے پہلے جب نور الدین خلیفہ اس وقت تک انہوں نے عدالتوں میں باقاعدہ لکھ کر دیا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرزا غلام احمد اس زمانے کے نبی ہیں، ہم نبی مانتے ہیں۔ بعد میں بشیر الدین سے ناراض ہو کر یہ نہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا، اپنے رنج سے انہوں نے نیا مذہب نکالا۔ اس لیے کوئی لاہوری نرمی کے مستقلی بالکل بے ایمان کرو۔